ماں، آپ بھی اس لڑکی کی وکالت کر رہی ہیں؟ آپ اب بھی اسے معصوم اور پاک دامن کہہ رہی ہیں؟ ارمغان کی آواز دیوان خانے کی چھت سے جا ٹکرائی۔ کاش آپ نے وہ دیکھا ہوتا جو میں نے اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شہباز جتنا بھی آزاد خیال اور ماڈرن سہی، لیکن وہ لڑکی، وہ ہانیہ، وہ اس سے 2 ہاتھ آگے نکل چکی تھی۔ میں نے شہباز کے فون میں خود دیکھا تھا۔ ماں، رات کے اندھیرے میں ویڈیو کالز پر جو غلاظت وہ دونوں پھیلاتے تھے، جو تصاویر اس نے شہباز کو بھیج رکھی تھی، وہ دیکھنے کے بعد بھی آپ مجھ سے یہ امید رکھتی ہیں کہ میں اسے اپنی بیوی مان لوں؟ میں مر جاؤں گا۔ ارمغان خان اپنی غیرت کا جنازہ اٹھا دے گا، لیکن اپنے ہی سگے بھائی کی چھوڑی ہوئی استعمال شدہ اور داغدار لڑکی کو کبھی اپنے گلے کا ہار نہیں بنائے گا۔ صفیہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے۔ ان کا آنچل ان کے کندھے سے ڈھلک گیا تھا۔ ارمغان بیٹے، میری بات تو سنو۔ جو کچھ ہوا وہ ماضی تھا۔ ہانیہ ایک معصوم لڑکی ہے۔ شہباز نے اس سے صرف نکاح ہی تو کیا تھا، ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی تھی نا۔ وہ تو کینیڈا جا کر وہاں کسی اور سے شادی کر بیٹھا۔ اگر اب ہم نے ہانیہ کو نہ اپنایا تو اس کے بوڑھے باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی، برادری میں ہماری جینا حرام ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ صفیہ بیگم کے بڑے بیٹے نے ایک لڑکی کا نکاح کر کے اسے چھوڑ دیا، اور اب چھوٹے بیٹے نے بھی اسے رد کر دیا۔ تمہیں اپنی ماں کے دودھ کی قسم ارمغان، اس رشتے کو قبول کر لو۔ خاندان کی لاج رکھ لو بیٹے۔ خاندان کی نام نہاد عزت کے بوجھ، برادری کے طعنوں کے خوف اور سب سے بڑھ کر ماں کی جذباتی قسموں نے بالآخر ارمغان کے پٹھان خون کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا دل اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر رہا تھا، لیکن وہ ماں کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ نکاح کی رسم تو حویلی کی دیوان خانے میں انتہائی خاموشی سے چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں سر انجام پائی گئی، لیکن ارمغان کے دل میں سلگتی نفرت بجھنے کی بجائے اور بھڑک اٹھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گلے میں ایک ایسی عورت کا توق ڈال دیا گیا ہے جو اس کی نظر میں دنیا کی سب سے گری ہوئی عورت تھی۔ رات کی 11 بجے ارمغان اپنے بیڈ روم کا بھاری اخروٹی دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر کسی روایتی سہاگ رات جیسا تھا۔ کمرے میں گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی، لیکن فضا میں ایک خاموش عجیب سی گھٹن اور دباؤ تھا۔ ہانیہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے ایک دور کونے پر سر جھکائے سسک رہی تھی۔ اس کا نازک وجود اس بھاری جوڑے میں اور بھی چھوٹا اور مظلوم لگ رہا تھا۔ ارمغان نے حقارت سے ایک نظر اس کے سر پر تنے ہوئے گھونگھٹ پر ڈالی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گیا، اپنی مہنگی گھڑی اتار کر میز پر پٹکی، جس کی آواز سے ہانیہ ایک بار پھر لرز اٹھی۔ آئینے میں ہانیہ کے لرزتے ہوئے عکس کو گھورتے ہوئے ارمغان کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ یہ نوٹنکی اور ڈرامے بازی میرے سامنے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہانیہ بی بی۔ یہ شرافت اور حیا کا سواگ وہاں جا کر رچانا جہاں لوگ تمہاری حقیقت سے واقف نہ ہوں۔ میرے سامنے یہ معصومیت کا نقاب اوڑھنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ میں تمہارے اندر چھپی مکار عورت کو اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ گھوما اور بھاری قدم اٹھاتا ہوا ہانیہ کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ ہانیہ کو ارمغان کے وجود سے اٹھتے ہوئے غصے کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ارمغان نے جھک کر ہانیہ کے سر سے گھونگھٹ کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکا۔ یہ گھونگھٹ کس لیے گرا رکھا ہے؟ کون سا یہ تمہاری زندگی کی پہلی سہاگ رات ہے، یا پہلی بار کسی مرد کے لیے یوں سج دھج کر بیٹھی ہو؟ نہ جانے شہباز سے پہلے اور اس کے بعد کتنے ہی عاشقوں کے سامنے تم نے یہ روپ دھارا ہوگا۔ اب میرے سامنے یوں ستی ساوتری بن کر بیٹھی ہو کہ جیسے کوئی انتہائی پارسا عورت ہو، جیسے مرد کے لمس کا پتہ ہی نہ ہو۔ ہانیہ کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کے پاکیزہ کردار پر ارمغان کے غلیظ الفاظ تازیانے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور اس کی آنکھیں غصے اور صدمے سے ابل پڑی۔ اس کا چہرہ بلا کا حسین تھا، گندمی رنگت، بڑی بڑی ہوئی ہرنی جیسی آنکھیں جو اس وقت آنسوؤں سے لبریز تھیں، لیکن ان میں خودداری تھی۔ وہ کانپتی لیکن مضبوط آواز میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارمغان صاحب؟ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے کردار پر اتنی گھٹیا، غلیظ اور بے بنیاد تہمت لگائیں۔ میں آپ کی منکوحہ ہوں، آپ مجھ سے اس غلیظ لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ ہانیہ کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کے پاکیزہ کردار پر ارمغان کے غلیظ الفاظ تازیانے کی طرح برس رہے تھے۔ بیوی؟ ارمغان نے ایک چیتی کی طرح پیش قدمی کی اور اس کا نازک بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ ہانیہ کے منہ سے
ایک دردناک سسکاری نکل گئی، اس کی چوڑیاں اس کی کلائی میں چبھ گئیں۔ ارمغان نے پھنکارتے ہوئے کہا، یہ بیوی ہونے کا خیال اپنے دماغ سے کسی کونے سے بھی نکال دو۔ یہ نکاح صرف میری ماں کے جذباتی بلیک میلنگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم جیسی بد کردار اور اپنے بھائی کی اتاری ہوئی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا۔ تم میری زندگی میں صرف ایک ٹیشو پیپر کی طرح رہو گی۔ جب میرا دل چاہے گا میں تمہیں اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کروں گا، اور جب چاہوں گا کچرے کے ڈبے میں پھینک دوں گا۔ میری اجازت کے بغیر میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہانیہ کو اتنے زور سے بیڈ کی طرف دھکیلا کہ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور سرامت کے ٹھنڈے سخت فرش پر جا گری۔ بیڈ کی لکڑی کا تیز کونا اس کے نازک ماتھے پر لگا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور ماتھے سے خون کی باریک سرخ دھار بہنے لگی جو اس کے گورے چہرے پر پھیل گئی۔ لیکن ارمغان کے پتھر دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں جگا۔ اس نے نفرت سے رخ موڑا۔ چپ چاپ جا کر یہ سوانگ اتارو اور کپڑے چینج کرو، مجھے تمہاری یہ شکل دیکھ کر گھٹن ہو رہی ہے، ارمغان نے کہا، اور اسی وقت اس کا فون بج اٹھا۔ وہ فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ہانیہ فرش پر اکیلی بیٹھی اپنے ماتھے سے نکلتے خون کو اپنے دوپٹے کے کونے سے صاف کر رہی تھی اور اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، میں نے کس گناہ کی سزا پائی ہے۔ کچھ دیر بعد جب ارمغان واپس کمرے میں آیا تو ہانیہ اب بھی کمرے کے بیچوں بیچ لرزتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے ابھی تک کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ ارمغان بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے انتہائی سرد اور آمرانہ لہجے میں کہا، اب کیا مجھے تمہیں بیڈ پر بلانے کے لیے کوئی باقاعدہ دعوت نامہ بھیجنا پڑے گا؟ اپنی اس پارسائی کی ڈرامے کو ختم کرو اور یہاں آؤ۔ پلیز خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، میں ایک انسان ہوں، کوئی بے جان گڑیا نہیں، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ ارمغان نے غصے سے آنکھیں کھولیں اور اسے اپنے قریب آنے کا سخت اشارہ کیا۔ ہانیہ کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے، لیکن ارمغان کے غصے کے خوف سے وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارمغان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچ کر اسے بیڈ پر گرایا اور اس کی مضبوط اور بے رحم باتوں میں ایک زخمی پرندے کی طرح تڑپنے لگی۔ ارمغان نے اس کی آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ بلا شبہ ہانیہ بلا کی حسین تھی، اس کا چھوئی موئی سا وجود کسی کو بھی پگھلا سکتا تھا، لیکن ارمغان خان کو داغدار حسن سے شدید ترین نفرت تھی۔ یہ سوچ کر ہی کہ یہ جسم شہباز کے زیر استعمال رہ چکا ہے، اس کا خون ابلنے لگتا تھا۔ جیسی اس کی تسکین پوری ہوئی، اس کے دل میں دوبارہ حقارت جاگ اٹھی۔ اس نے شدید نفرت سے ہانیہ کو خود سے دور دھکیلا۔ دوبارہ وہ فرش پر جا گری۔ اس کا عروسی جوڑا جگہ جگہ سے شکن آلود ہو چکا تھا۔ آئندہ میری ایک آواز پر بغیر کسی نخرے کے میرے پاس چلی آنا۔ اب دوسری طرف منہ کر کے سو جاؤ، میں صبح اٹھتے ہی تمہاری یہ منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارمغان نے کروٹ بدلی اور چادر اوڑھی۔ ہانیہ وہاں سرد فرش پر اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے سسکیاں لیتی رہی، یہاں تک کہ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے آخری پہر فجر میں کچھ وقت باقی تھا، ارمغان کی آنکھ کھلی۔ جب اس بے سود پڑی ہانیہ تو اس کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ اسے لگا کہ ہانیہ جان بوجھ کر اسے جتانے کے لیے فرش پر سوئی ہے۔ وہ اٹھا اور ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا۔ ہانیہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیا صبح ہو گئی؟ اٹھو اور ابھی کے ابھی میرے کمرے سے باہر نکلو، ارمغان نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ رات کے اس پہر میں کہاں جاؤں؟ باہر حویلی کی راہداری میں سردی ہے اور سب مہمان سو رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ حویلی کی عزت کا تو خیال کریں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے التجا کی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں اپنے پاکیزہ کمرے میں ایک بدکردار عورت کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور عزت کی بات تم جیسی لڑکی کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ ارمغان نے صفاقی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے سے باہر نکالا اور منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ہانیہ حویلی کے اس تاریک اور ٹھنڈے راہداری میں اکیلی ٹھٹھرتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا عروسی جوڑا اب اسے کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے رو رہی تھی کہ اچانک ارمغان کی چچا زاد بہن ماہین، جو رات کو دیر سے سوئی تھی، پانی لینے کے لیے وہاں سے گزری۔ ہانیہ کو اس حال میں دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ بھابھی، آپ رات کے اس پہر یہاں باہر کیا کر رہی ہیں؟ اور آپ کے ماتھے پر یہ خون؟ ہانیہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ماہین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماہین سب سمجھ گئی کہ ارمغان نے اپنی روایتی سنگدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ خاموشی سے ہانیہ کو حویلی کے پچھلے حصے میں واقع ایک پرانے اور خالی کمرے میں لے گئے، جو مہمانوں کے لیے کبھی کبھار استعمال ہوتا تھا، اور اسے چارپائی پر لٹایا۔ آپ اندر سے کنڈی لگا لیں بھابھی،
صبح سب کے جاگنے سے پہلے میں آپ کو لینے آؤں گی، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ماہین نے ہمدردی سے کہا۔ اگلی صبح جب ارمغان نیچے آیا تو حویلی میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ہانیہ کچن میں ماہین کے ساتھ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے کے زخم کو اپنے بالوں کی لٹ سے اور دوپٹے کو آگے سے چھپا رکھا تھا تاکہ صفیہ بیگم کی نظر نہ پڑے۔ ارمغان دادی جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ جب ناشتے کی ٹرے لے کر آئی اور ارمغان کے سامنے چائے کا کپ رکھنے لگی تو ارمغان نے اسے اتنی سختی اور جلاد صرف نظروں سے گھورا کہ دادی جان نے ارمغان کے پاؤں پر آہستہ سے اپنی لاٹھی ماری۔ میری معصوم بہو کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ ارمغان، شادی کے پہلے ہی دن کوئی اپنی بیوی کو ایسے دیکھتا ہے؟ ارمغان نے چہرے پر ایک بناوٹی مسکراہٹ لائی اور کہا، میری کیا مجال دادی جان، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ ہماری بہو کتنی سگڑ ہے۔ ویسے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک بزنس پروجیکٹ کے سلسلے میں اگلے 1 مہینے کے لیے کشمیر جا رہا ہوں اور ہانیہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ وہاں مجھے اکیلے رہنے کی عادت نہیں۔ یہ سنتی ہی ہانیہ کے حلق میں ناشتے کا نوالا پھنس گیا۔ صفیہ بیگم خوش ہو گئیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، وہاں تم دونوں کا ہنی مون بھی ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ لیکن ہانیہ کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کشمیر کی تنہائی اس کے لیے کسی مقتل سے کم نہیں ہوگی جہاں ارمغان کا کوئی خوف خدا اسے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ناشتے کے بعد جب ارمغان حویلی کے لان میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا تو ماہین نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں ارمغان کے لیے غصہ تھا۔ ارمغان، تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی؟ رات کے وقت اپنی نئی نویلی بیوی کو کمرے سے باہر نکالتے ہوئے تم اتنے بے رحم اور ظالم کب سے ہو گئے؟ اگر دادی جان یا چچی کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ ارمغان نے غصے سے اپنی دانت پیسے اور ماہین کے قریب ہو کر بولا، ماہین، جس کی بیوی ہانیہ جیسی لڑکی ہو اس سے بے رحم ہونا پڑتا ہے۔ وہ ایک بدکردار عورت ہے۔ تم اس کی معصومیت کی جھانسے میں مت آؤ۔ یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے۔ آئندہ میرے اور اس کے بیچ دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا واپس اوپر اپنے کمرے میں آ گیا جہاں ہانیہ اس کا اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ ارمغان کے آتے ہی ہانیہ کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماہین سے میری شکایت کرنے کی؟ تم نے ابھی سے اس گھر میں میرے خلاف محاذ بنانا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم، میں نے کوئی شکایت نہیں کی ارمغان صاحب، ماہین نے خود مجھے راہداری میں دیکھ لیا تھا۔ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ جھوٹ مت بولو، تم جیسی مکار عورتوں کا مردوں کے بغیر گزارا کہاں ہوتا ہے؟ رات کو بھی باہر کسی کے انتظار میں کھڑی ہوگی۔ ارمغان نے زہر اگلا، یاد رکھنا ہانیہ، اگر اب حویلی میں کسی کو بھی ہمارے خراب تعلقات کی بھنک بھی پڑی یا میری ماں کا دل دکھا تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے کر تمہارے باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ طلاق کا لفظ سن کر ہی ہانیہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور سوچنے لگی کہ اس کی زندگی آخر اس ہولناک موڑ پر کیسے پہنچی۔ ہانیہ ایک انتہائی روایتی، حیادار اور 5 وقت کی نمازی لڑکی تھی جس کی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے والد ایک شریف اور سیدھے سادے انسان تھے جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق ہانیہ کی بہترین تربیت کی، لیکن حالیہ کی سوتیلی ماں ایک لالچی اور مکار عورت تھی اور جو ہمیشہ ہانیہ کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھتی تھی۔ جب ہانیہ 18 سال کی ہوئی تو اس کے والد نے اپنے پرانے دوست جنید خان کو بڑے بیٹے یعنی شہباز خان سے اس کا نکاح کر دیا۔ شہباز کینیڈا میں رہتا تھا، وہاں کے رنگ ڈھنگ سے ڈھلا ہوا تھا اور حد سے زیادہ آزاد خیال اور ماڈرن، جبکہ ہانیہ شرم و حیا کا پیکر تھی۔ نکاح کے بعد جب شہباز نے کینیڈا سے فون پر ہانیہ سے بات چیت شروع کی تو وہ رات کے وقت فون پر انتہائی نازیبا، برہنہ اور اخلاق باختہ باتیں کرنا چاہتا تھا اور ویڈیو کال پر ہانیہ کے اپنے کپڑے اتارنے کا کہتا، لیکن ہانیہ نے سختی سے اسے روک دیا اور کہا کہ رخصتی سے پہلے وہ یہ سب نہیں کر سکتی اور یہ ہمارے دین اور تہذیب کے خلاف ہے۔ ہانیہ کا یہ انکار شہباز کی مردانہ انا اور اس کے تکبر کا ایک چیلنج لگا۔ وہ ہانیہ کو اپنے اشاروں پر نچانا چاہتا تھا۔ ایک دن کالج میں ہانیہ کے ایک قریبی سہیلی نے جب ہانیہ کے فون میں شہباز کی تصویر دیکھی تو وہ چونک اٹھی۔ اس نے ہانیہ کو بتایا کہ یہ لڑکا تو کینیڈا میں اس کی بڑی بہن کا بوائے فرینڈ رہ چکا ہے اور وہاں ایک نمبر کا دھوکے باز اور عیاش انسان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اسی وقت شہباز کو فون کر کے کھری کھری سنائی، اس کے کردار پر سوال اٹھائے اور رشتہ توڑنے کی دھمکی دی۔ شہباز کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ ایک معمولی لڑکی اس کے سامنے زبان چلائے۔ اس نے بدلہ لینے کی ایک ہولناک پلاننگ کی۔ شہباز نے پہلے تو فون پر روتے ہوئے معافی مانگی اور کہا کہ وہ سب ماضی تھا اور وہ اب بدل چکا ہے۔
پھر ایک دن جب وہ پاکستان آیا ہوا تو اس نے ہانیہ کو لالچی سوتیلی ماں کو بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملایا۔ سوتیلی ماں نے ہانیہ سے جھوٹ بولا کہ اس کے والد کی طبیعت خراب ہے اور وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں کسی سے ادھار پیسے لینے گئے ہیں۔ ہانیہ گھبرا کر اس ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گئی جہاں آگے اس کے والد نہیں بلکہ شہباز خان موجود تھا۔ شہباز نے کمرہ اندر سے بند کر دیا اور زبردستی ہانیہ کے قریب آنے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے مزاحمت کی، روئی اور چلائی۔ اسی کھینچا تانی کے دوران شہباز نے اپنے موبائل سے کچھ ایسی تصاویریں کھینچ لیں جن میں ہانیہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بدحواس تھی۔ ہانیہ نے پوری طاقت سے شہباز کو ایک زوردار دھکا دیا۔ میز پر پڑا گلدان اس کے سر پر مارا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد شہباز نے ہانیہ کو وہ تصویریں واٹس ایپ پر بھیجی جنہیں اس نے کینیڈا جا کر جدید فوٹو شاپ اور اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے انتہائی مہارت سے ایڈٹ کروا لیا۔ ان تصاویر میں ہانیہ کو نیم برہنہ حالت میں شہباز کے ساتھ بستر پر دکھایا گیا جیسے وہ دونوں کسی گہرے تعلق میں ہوں۔ شہباز نے ہانیہ کو بلیک میل کرنا چاہا کہ اگر اس نے اس کے ساتھ ویڈیو کال پر سب کچھ نہ کیا تو وہ تصاویریں انٹرنیٹ پر وائرل کر دے گا، لیکن ہانیہ نے ہار نہ مانی۔ اس نے شہباز کو صاف کہا کہ اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو وہ پاکستان کے FIA سائبر کرائم میں اس کی رپورٹ کر دے گی۔ اس کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا۔ شہباز نے جب دیکھا کہ ہانیہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تو اس نے کینیڈا میں ایک امیر گوری سے شادی کر لی اور ایک دن فون کر کے ہانیہ کو طلاق کا نوٹس بھیج کر رشتہ ختم کر دیا۔ صفیہ بیگم اور جنید خان اس بدنامی اور شہباز کی اس حرکت پر برادری میں بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اس داغ کو دھونے کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے ارمغان کا رشتہ ہانیہ کے لیے بھیج دیا۔ ارمغان اس شادی کے سخت خلاف تھا کیونکہ شہباز کینیڈا جانے سے پہلے جان بوجھ کر حویلی میں اپنا ایک پرانا فون کھلا چھوڑ دیا تھا جس کی گیلری میں ہانیہ کی وہ تمام ایڈٹ شدہ غلیظ تصاویریں موجود تھیں اور ارمغان نے وہ سب دیکھ لی۔ ارمغان کے ذہن میں ہانیہ کا ایک انتہائی بد کردار اور مکار لڑکی کا سا خاکہ بن گیا۔ شادی کے صبح شہباز نے کینیڈا سے ارمغان کو فون کر کے اس کے دل میں مزید آگ لگائی۔ ارمغان، تم کتنے بیوقوف ہو، ایک ایسی استعمال شدہ اور بد کردار لڑکی کو اپنی بیوی بنا رہے ہو جو میرے بستر کی زینت رہ چکی ہے اور جس نے میرے ساتھ راتیں گزاری ہیں۔ میرے چھوڑنے کے بعد اب وہ تمہارے گلے پڑ گئی۔ اس ایک فون کال نے ارمغان کو وحشی کو اندھا کر دیا۔ وہ سچائی جاننے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ ارمغان کی کالی فارچونر گاڑی کشمیر کی اونچی نیچی اور بلکھاتی پہاڑوں سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ فضا میں ٹھنڈک تھی اور دھند چھائی ہوئی تھی، لیکن گاڑی کے اندر کا ماحول ارمغان کے غصے کی وجہ سے گرم تھا۔ ہانیہ فرنٹ سیٹ پر خاموش بیٹھی باہر کھائیوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش وہ ان میں گر کر مر جائے تاکہ روز روز کی اس ذلت سے نجات ملے۔ راستے میں ایک جگہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا اور گاڑی رک گئی۔ کچھ مقامی لوگ اور مزدوری گاڑی کے شیشے کے قریب سے گزر رہے تھے اور تجسس سے اندر بیٹھی ہانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور نقاب کو چہرے پر کھینچا۔ ارمغان نے اس کی اس حرکت کو حقارت سے دیکھا اور ایک زوردار طنز کیا۔ یہ حیا، پردے اور نقاب کے ڈھونگ اب کس لیے؟ بند کمروں میں جو تم نے میرے بھائی کے سامنے نمائش کی، اس وقت تمہاری یہ حیا کہاں رہ گئی تھی؟ اب باہر کے عام لوگوں کو دیکھ کر تمہیں اچانک یہ یاد آ گیا؟ وہ منافقت بند کرو ہانیہ، مجھے تم سے اور تمہاری اس جھوٹی پاک دامنی سے گھن آتی ہے۔ ہانیہ نے اپنے آنسو پوچھے اور انتہائی دھیمے لیکن پرعزم لہجے میں کہا، ارمغان صاحب، سچائی صرف اللہ جانتا ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ آپ کے سامنے بھی سچ لے آئے گا۔ میں نے آپ کے ہر ظلم، ہر تھپڑ، ہر گالی کو اپنے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ میں خاموش ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گنہگار ہوں۔ ارمغان نے غصے میں گاڑی کو اتنے زور سے بریک لگائی کہ ہانیہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ارمغان نے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا اور چلایا، تم مجھے شدید زہر لگتی ہو ہانیہ، تمہاری یہ زبان جو میرے سامنے چلتی ہے نا، اسے کھینچ لوں گا میں تمہیں اس کشمیر کی تنہائی میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم اپنی باقی کی زندگی میں کبھی آئینے میں خود سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ کشمیر کے پہاڑوں کے بیچ واقع ارمغان کے برائے فارم ہاؤس پہنچتے ہی ارمغان نے ایک اور صفاقی کی۔ وہاں برسوں سے کام کرنے والی بوڑھی ملازمہ رحمت خالہ کو اس نے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے کر زبردستی چھٹی پر گھر بھیج دیا تاکہ اس فارم ہاؤس میں صرف وہ اور ہانیہ اکیلے رہیں اور ہانیہ کو بچانے والا یا اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہ ہو۔
ارمغان نے ہانیہ کو گاڑی سے اترنے پر ہی منٹ بھر بھی آرام کرنے کی اسے اجازت نہیں دی تھی۔ فارم ہاؤس بڑا تھا اور دھول سے اٹا ہوا تھا۔ ارمغان نے اسے حکم دیا کہ وہ پورے گھر کی صفائی کرے اور اس کے لیے کھانا بنائے۔ ہانیہ کا نازک وجود تھکن سے چور تھا، لیکن وہ پوری رات جاگ کر اکیلی فارم ہاؤس کے بڑے کمرے اور ہال کی صفائی کرتی رہی، فرش دھوتی رہی، جبکہ ارمغان اپنے کمرے میں آرام سے سو رہا تھا۔ اگلی صبح ہانیہ نے اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود صبح سویرے اٹھ کر ارمغان کے لیے اپنے ہاتھوں سے آلو کے لذیذ پراٹھے اور چائے بنائے۔ جبکہ ارمغان ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور اس نے پہلا نوالا لیا تو 2 پراٹھے کے بہترین ذائقے پر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، لیکن اپنی انا اور نفرت کی وجہ سے اس نے پلٹ کر ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا، جس سے چائے کا کپ فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ چلایا، مجھے تمہارے ہاتھ کا یہ پراٹھا نہیں چاہیے، اس کھانے میں مجھے شہباز کی بو آتی ہے، تم نے پتہ نہیں کن کن ہاتھوں سے یہ کھانا دیا ہوگا، آئندہ میرے لیے کچھ مت بنانا، میں باہر سے کھا لوں گا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر غصے میں باہر چلا گیا اور ہانیہ وہیں بیٹھ کر ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ اس کی انگلی میں کانچ چبھ گیا اور خون نکل آیا، لیکن دل کے زخم کے سامنے یہ درد کچھ بھی نہیں تھا۔ شام کے وقت کشمیر کا موسم اور بھی حسین ہو گیا، تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ ہانیہ اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ کچھ دیر کے لیے اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر سانس لے سکے۔ اس نے اپنے گھنے کالے بال کھولے ہوئے تھے جو ہوا میں اڑ رہے تھے اور بارش کے ٹھنڈے قطرے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی کی تمام تر غم اور غمان کے ظلم اور سوتیلی ماہ کے فریب کو بھول کر کچھ لمحوں کے لیے اس قدرتی منظر میں کھو گئی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ نیچے لان میں ارمغان اپنے کشمیری پروجیکٹ کی کچھ مقامی اور امیر کاروباری دوستوں کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی ٹیبل پر ایک ڈیل ڈسکشن کر رہا تھا اور چائے پی رہا تھا۔ اسی دوران ارمغان کے ایک عیاش اور بدنام دوست کامران کی نظر اوپر بالکنی میں کھڑی ہانیہ پر پڑی۔ ہانیہ کے کھلے بال اور بارش میں بھیگتا ہوا چہرہ دیکھ کر کامران کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ اپنی گندی ہوس پرست نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اس نے ارمغان کو کوہنی ماری اور کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا، اوہو ارمغان خان، یار ماننا پڑے گا تمہاری پسند لاجواب ہے، بھابھی تو واقعی کوئی حور پری ہے، اتنی خوبصورت لڑکی کو گھر میں چھپا کر رکھا ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ارمغان نے جب اپنے دوست کی وہ گندی نظر اور ہانیہ کے لیے وہ غلیظ الفاظ سنے تو اس کا پٹھان خون اور خاندانی غیرت ایک دم ابل پڑی۔ اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو گیا۔ اس نے ڈیل کے کاغذات میز پر پٹخے کرسی سمیت پیچھے جا گرا اور اس نے ڈیل کے کاغذات میز پر پٹخے اٹھا اور کامران کے چہرے پر ایک زوردار اور ہولناک مکہ جھڑ دیا کہ کامران کا توازن بگڑ گیا اور وہ کرسی سمیت پیچھے جا گرا۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ کامران، اپنی گندی زبان سنبھال اور میری نظروں کے سامنے سے اسی وقت دفع ہو جا، تم سب کے سب باہر نکلو یہاں سے، ارمغان نے ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑ کر کہا۔ کامران نے اپنے منہ سے خون صاف کیا۔ وہ ارمغان کے غصے سے واقف تھا، اس لیے لڑنے کی ہمت نہ کر پایا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک طنز کیا جس نے ارمغان کے اندر کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ ارمغان خان، مجھے مارنے اور یہاں اپنی مردانگی دکھانے کی بجائے جا کر اپنی اس نئی بیوی کو سنبھالو جو اوپر بالکنی میں کھڑی ہو کر باہر کے غیر مردوں کو اپنی نمائش دکھا رہی ہے اور انہیں دعوت دے رہی ہے۔ ہم تو دوست ہیں، باہر گلی سے گزرنے والے پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہوں گے۔ ان کے جانے کے بعد ارمغان کا غصہ اب دگنا نہیں بلکہ 100 گنا ہو چکا تھا۔ وہ طوفانی رفتار سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر ہانیہ کے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے پوری سیڑھیاں لرز رہی تھیں۔ ہانیہ ابھی بالکنی سے اندر کمرے میں آئی اور اپنے بال سکھانے لگی کہ ارمغان نے دروازہ اتنے زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ ارمغان نے ایک وحشی کی طرح پیش قدمی کی، ہانیہ کے بال اپنے ہاتھ میں جکڑے اور ایک زوردار سنسناتا ہوا تھپڑ اس کے معصوم چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ ہانیہ فرش پر جا گری اور اس کا نازک ہونٹ پھٹ گیا اور تھوڑی سے خون بہنے لگا۔ اگر تمہیں اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنے کا اتنا ہی شوق ہے ہانیہ، تو صرف 1 مہینہ رکو، میرا یہ کشمیر کا بزنس پروجیکٹ پورا ہو جائے، میں تمہیں طلاق کا کاغذ تمہارے منہ پر ماروں گا اور تمہیں کسی سستے کلب کے باہر چھوڑ دوں گا جہاں تم روز غیر مردوں کے سامنے سج دھج کر کھڑی ہونا، ارمغان نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وحشی پن تھا۔ اب ہانیہ کے صبر کا پیمانہ جو پچھلے کئی دنوں سے لبالب بکھرا ہوا تھا
بالآخر لبریز ہو چکا۔ وہ ایک زخمی شیرنی کی طرح ایک جھٹکے سے فرش سے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں تھا بلکہ ایک سچی اور پاک دامن عورت کا جلال تھا۔ وہ ارمغان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ارمغان کچھ سمجھ پاتا، ہانیہ نے ارمغان کے مہنگے شرٹ کا کالر اپنے دونوں ہاتھوں سے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ ارمغان کی گردن تک اس کی گرفت محسوس ہوئی۔ ارمغان نے اس کی اس اچانک اور غیر متوقع جرأت پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ڈرپوک لڑکی ایسا کر سکتی ہے۔ ہانیہ نے اسے پوری طاقت سے جھنجھوڑتے ہوئے روتے اور چیختے ہوئے کہا، ارمغان خان، بہت ہو گیا، اب آپ کی حد ختم ہو چکی ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں بار بار میرے پاکیزہ کردار پر غلاظت اچھالنے والے؟ کیا آپ کے دل میں اس رب کا کوئی خوف نہیں ہے جس کے سامنے آپ کو ایک دن آ جانا ہے؟ آپ جو کچھ بول رہے ہیں، جو الزامات مجھ پر لگا رہے ہیں، اگر وہ سب جھوٹ ہوا تو آپ خدا کے عذاب سے اس کی پکڑ سے کیسے بچیں گے؟ میں خاموش رہتی ہوں، آپ کے ظلم سہتی ہوں، تو آپ مجھے طوائف سے بدتر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں ارمغان خان، میں ایک سیدھے سادے اور شریف باپ کی بیٹی ہوں۔ میں 5 وقت اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی ہوں۔ اگر میں نے آج رات سجدے میں گر کر آپ کے اس ظلم کے خلاف اپنے رب کی حضور بددعا کر دی تو آپ کی یہ دولت، یہ حویلی، یہ خاندانی غیرت سب خاک میں مل جائیں گی۔ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ ہانیہ کے ان الفاظ میں سچائی کی وہ گونج اور ایک مظلوم کے دل کی وہ تڑپ تھی جس نے ارمغان کے پورے وجود کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے لگا جیسے کمرے کی فضا اچانک بھاری ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اندر سے بری طرح کانپ گیا۔ اس کی مردانہ انار اور غصے نے ہانیہ کے اس جلال کے سامنے ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہانیہ نے نفرت سے ارمغان کا کالر جھٹکا جس سے ارمغان کی شرٹ کے 2 بٹن ٹوٹ کر فرش پر گرے، اور روتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ارمغان وہیں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کا مساج کیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ہولناک جنگ چل رہی تھی کہ کہیں وہ واقعی غلط تو نہیں، کہیں شہباز نے اس سے جھوٹ تو نہیں بولا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں گناہ کی مٹی نہیں بلکہ سچائی کا وہ دور تھا، اور یہ بات ارمغان کو بے چین کر رہی تھی۔ اگلی صبح ارمغان کی آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ رات بھر وہ سو نہیں سکا۔ ہانیہ کے وہ الفاظ کہ اگر میں نے بددعا کر دی تو تمہاری یہ دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ بستر سے اٹھا اور خاموشی سے ہانیہ کے کمرے کی طرف گیا جس کا دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں فجر کی روشنی پھیل رہی تھی۔ ارمغان نے جب اندر دیکھا تو ہانیہ سفید چادر اوڑھے جائے نماز پر بیٹھی سجدے میں گری ہوئی تھی، اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ یا اللہ، میں اس گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا۔ یا رب، میں ایک معصوم لڑکی ہوں، تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میرے شوہر کے دل سے یہ ہولناک بدگمانی، یہ نفرت کا دور ختم کر دے میرے اللہ۔ میں تھک گئی ہوں، میرے اندر اب مزید ظلم سہنے کی ہمت نہیں۔ یا تو مجھے موت دے دے یا پھر میرے شوہر کو سچ دکھا دے۔ ارمغان نے جب ہانیہ کی یہ روتی ہوئی فریاد اور اس کی بے گناہی کی طرف دیکھی تو اس کے سخت پتھر جیسے دل کو جیسے کسی نے بری طرح مسل دیا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار پچھتاوے کا آنسو بھرا۔ اگلے چند دن ہانیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مسلسل ذہنی دباؤ، راتوں کو جاگنا اور ارمغان کے ظلم کی وجہ سے شدید بخار نے آ گھیرا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور آنکھیں دھس گئی تھیں، لیکن وہ پھر بھی ارمغان کے خوف سے یہ سوچ کر کہ اگر کام نہ کیا تو وہ پھر چلائے گا، کچن میں کھڑی ہو کر اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ استری کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، اس کا سر چکرایا اور وہ اپنے نیچے تپتے ہوئے فرش پر گرنے لگی۔ اسی وقت ارمغان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جب ہانیہ کو گرتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے لپک کر ہانیہ کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ ہانیہ کا جسم تندور کی طرح تپ رہا تھا، جیسے اسے شدید ترین بخار ہو۔ ہانیہ نے نیم آنکھوں سے بیمار اور بے بس نظروں سے ارمغان کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ کانپتی زبان سے ہذیانی انداز میں بولی، وہ استری آن ہے ارمغان صاحب، آپ کے مہنگے کپڑے جل جائیں گے، پلیز استری بند کریں، ورنہ آپ مجھے مار دیں گے، مجھے کلب چھوڑائیں گے، پلیز مجھے مت ماریں۔ کہتے کہتے اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ارمغان کو اپنے کیے پر اتنی شدید شرمندگی تھی اور ندامت ہوئی کہ اس کا اپنا دم گھٹنے لگا۔ اس نے جلدی سے ہانیہ کو بیڈ پر لٹایا، اس کی جوتے اتارے اور بھاگ کر کچن سے ٹھنڈا پانی اور کپڑے لے کر آیا۔ وہ خود بیڈ کے کنارے بیٹھ کر ہانیہ کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ جب بھی وہ کپڑا ہاتھ کے ماتھے پر رکھتا، ہانیہ بخار کی شدت سے بڑبڑاتی۔
ارمغان نے ڈاکٹر کو فون کر کے فارم ہاؤس بلوایا۔ ڈاکٹر نے ارمغان کو بہت جھڑکا۔ مسٹر ارمغان، آپ کی وائف شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری کا شکار ہے۔ انہیں ٹائم پر کھانا نہیں ملا اور ان کا بخار 104 پر ہے۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو اس کا دماغی توازن بگڑ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور دوائیاں لکھ کر چلا گیا۔ ارمغان نے خود ہانیہ کو چمچ سے سوپ پلایا اور اسے دوا کھلائی، اور اب ارمغان کے دل میں ہانیہ کے لیے نفرت کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک گہرا احترام اور محبت جنم لے رہی تھی۔ شام کو جب ہانیہ کو تھوڑا ہوش آیا، ارمغان خود کچن سے کھانا تیار کر کے ٹرے میں لے کر اس کے لیے آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، ہانیہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ہانیہ بیڈ سے اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر دور کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں، اور مجھے آپ کی پلیٹ کو چھونے کی بھی حق نہیں۔ ارمغان نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کی آواز بھرتی ہوئی تھی۔ آج میں کہہ رہا ہوں ہانیہ، وہ سب میری غلطی تھی۔ آؤ اور یہاں میرے پاس بیٹھو۔ ہانیہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے جب کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک نوالہ لیا اور ارمغان نے اپنی بھری ہوئی پلیٹ اس کی پلیٹ پر ڈال دی۔ چپ چاپ یہ سارا اچھے سے کھاؤ، میں آج رات گھر نہیں آؤں گا، مجھے کچھ ضروری کام سے شہر سے باہر جانا ہے، خیال رکھنا۔ ارمغان فارم ہاؤس سے نکلا اور تیز رفتار گاڑی چلاتا ہوا شہر پہنچا۔ اس کے دل کی بے چینی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے ڈیجیٹل فورنزک اور امیج ایڈیٹنگ اسٹوڈیو میں گیا، جس کا مالک اس کا کالج کا جگری یار تھا، جس کا نام عمران تھا۔ عمران اس فیلڈ کا مانا ہوا ماہر تھا۔ ارمغان نے اپنے فون سے وہ تمام تصاویریں جو شہباز اسے دی عمران کے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کی، اور کانپتی لرزتی آواز میں پوچھا، عمران خدا کے لیے مجھے سچ سچ بتاؤ، اپنی پوری مہارت استعمال کرو اور دیکھو کیا یہ تصویریں اصلی ہیں، کیا اس لڑکی نے واقعی یہ سب کیا؟ عمران اور ارمغان کی حالت دیکھی اور خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ اس نے مختلف سافٹ ویئرز کے ذریعے تصاویروں کو یکسر پکسل ہائی پکسل چیک کیا، ان کی لائٹنگ اور میٹا ڈیٹا کا باریکی سے مطالعہ کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد عمران نے گہرا سانس لیا، لیپ ٹاپ کی اسکرین ارمغان کی طرف گھمائی اور غصے سے بولا، ارمغان خان، تم اتنے پڑھے لکھے بزنس مین اور سمجھدار ہو کر اتنے بڑے بیوقوف کیسے بن گئے؟ یار یہ تصویریں 100% فیک اور ایڈٹ شدہ ہیں۔ اس لڑکی کا معصوم چہرہ کسی اور ماڈل کے جسم پر کمپیوٹر اور AI ٹیکنالوجی کے ذریعے انتہائی مہارت سے لگایا گیا ہے تاکہ اسے بدنام کیا جا سکے۔ دیکھو یہاں گردن کے پاس پکسل میچ نہیں کر رہے، اور یہ لائٹنگ بھی مصنوعی ہے۔ یہ لڑکی تو بالکل پاک دامن، معصوم اور حیادار ہے۔ جس نے بھی یہ کیا وہ دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہے۔ عمران کے یہ الفاظ ارمغان کے کانوں میں کسی بم دھماکے کی طرح لگے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا پورا وجود سن ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسٹوڈیو سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور کینیڈا کے نمبر پر اپنے سگے بڑے بھائی شہباز خان کو فون ملا دیا۔ اس وقت کینیڈا میں صبح تھی اور شہباز کسی کلب سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے فون اٹھایا۔ ہاں چھوٹے بھائی، کیا حال ہے؟ کشمیر میں تمہارا ہانی مون کیسا چل رہا ہے؟ اس استعمال شدہ لڑکی کے ساتھ مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ ارمغان نے فون پر چلاتے ہوئے دھاڑ مار کر کہا، شہباز خدا کے لیے مجھے سچ بتاؤ، ہانیہ کی وہ تصاویریں جو تم نے مجھے دکھائیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ عمران نے کہا ہے کہ وہ فیک ہیں۔ شہباز نے دوسری طرف سے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کی ہنسی میں شیطان کا مکر تھا۔ اوہو، تو چھوٹے بھائی کو اب جا کر ہوش آیا۔ یار ارمغان، تم پٹھان لوگ کتنے جذباتی ہوتے ہو۔ چلو اب شادی ہو گئی ہے تو سچ سن لو، وہ ہانیہ لڑکی حد سے زیادہ پاک دامن تھی۔ میں نے فون پر اس سے بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے باپ کی عزت کا واسطہ دے کر روک دیا۔ وہ میرے ہاتھ نہیں آئی تھی، الٹا مجھے رشتہ توڑنے کی دھمکیاں دیتی تھی۔ اس لیے میں نے کینیڈا سے آنے سے پہلے اس کا غرور خاک میں ملانے اور اسے سبق سکھانے کے لیے اس کی تصاویریں ہوٹل میں کھینچی اور انہیں اپڈیٹ کروایا تاکہ تم بھی اسے چھوڑ دو اور وہ سڑک پر آ جائے۔ وہ تو بالکل پاک دامن ہے یار، اس نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ چلو اب تم بھگتو اس کے ساتھ۔ یہ کہہ کر شہباز نے فون بند کر دیا۔ ارمغان نے فون کان سے ہٹایا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور تیز بارش کے بیچ گاڑی سے باہر نکل کر سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اپنے ہی چہرے پر تھپڑ مار رہا تھا اور چلا رہا تھا، یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک معصوم، پاک دامن اور حیادار لڑکی کو اس گناہ کی اتنی ہولناک سزا دی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے گالیاں دی، اسے بد کردار کہا، اس رات کو سردی میں کمرے سے باہر نکال دیا۔ یا اللہ، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ میں اپنی معصوم ہانیہ کو اب کیا منہ دکھاؤں گا، اور وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔
پچھتاوے کی یہ آگ ارمغان کے اندر لگی نفرت کی آگ سے 1000 گنا تیز اور تکلیف دہ تھی۔ جب ارمغان پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتا ہوا واپس کشمیر کی فارم ہاؤس پہنچا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ بارش اب بھی تیز ہو رہی تھی اور آسمان بجلی کی گرج چمک سے لرز اٹھا۔ ارمغان بھاری اور لرزتے قدموں سے اوپر ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ ہانیہ اپنا سارا سامان سوٹ کیس میں پیک کر کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس نے اپنے سفید کپڑے بدل کر ایک سادہ سا کالا سوٹ پہن رکھا اور چہرے پر اپنا نقاب مکمل طور پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا بلکہ ایک آخری فیصلہ تھا۔ ارمغان نے کانپتی اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، ہانیہ یہ سب کیا ہے؟ تم یہ سامان پیک کر کے کہاں جا رہی ہو؟ ہانیہ نے انتہائی سرد، بے لچک اور پرسکون آواز میں جواب دیا، ارمغان خان صاحب، آج اس فارم ہاؤس میں 1 مہینہ ختم ہو چکا اور آپ کا کشمیر کا پروجیکٹ بھی پورا ہو گیا۔ آپ نے نکاح کی پہلی رات مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں آپ کے اس ظالم قید میں، اس مقتل میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اب نہیں رک سکتی۔ میں صبح کی پہلی ٹرین سے اپنے بابا کے گھر جا رہی ہوں۔ آپ طلاق کے باقاعدہ کاغذات میرے بابا کے پتے پر بھجوا دیجیے گا۔ میں آپ کو اس گھٹن اور منحوس شکل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی ارمغان کے ہوش اڑ گئے۔ اسے لگا کہ جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اپنی ساری خاندانی انا، اپنا تکبر، اپنی پٹھان غیرت، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ہانیہ کے سامنے اسی ٹھنڈے سیرامک کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں میں اتنی سختی سے جکڑ لیے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان کسی تنکے کا سہارا لیتا ہو۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو ہانیہ کے پاؤں پر گر رہے تھے۔ ہانیہ، خدا کے لیے طلاق کا نام مت لو۔ میں مر جاؤں گا ہانیہ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں ایک اندھا، جاہل اور گنہگار انسان ہوں۔ مجھے سچائی کا پتہ چل گیا ہے۔ میں عمران کے پاس گیا تھا اور شہباز نے خود فون پر اعتراف کیا کہ وہ تمام تصاویر بالکل فیک، جھوٹی اور فرضی تھی۔ تم بالکل پاک دامن ہو ہانیہ، تم ایک حور ہو۔ میں ایک جانور ہوں جس نے تم پر ظلم کیا۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، مجھے اپنے پاؤں میں جگہ دے دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ارمغان روتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی آواز میں سچی ندامت تھی۔ ہانیہ نے انتہائی دکھ، افسوس اور حقارت سے اس شخص کو دیکھا جو چند گھنٹے پہلے تک اس کا جلاد بنا ہوا تھا، جو اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور آج اسی فرش پر اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ہانیہ نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے جس سے ارمغان کے ہاتھ فرش پر جا لگے اور وہ روتے ہوئے بولی، اٹھے ارمغان خان صاحب، اپنے ان گھٹنوں پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا جب دل چاہے گا آپ کسی معصوم لڑکی کے کردار پر اتنی غلیظ تہمت لگا دیں گے، اس پر وحشیوں کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے، اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکال دیں گے، اور جب سچائی کسی تیسرے بندے کے ذریعے سامنے آئے گی تو آپ صرف معافی مانگ کر سب کچھ ٹھیک کرنے کی امید رکھیں گے؟ میرے دل پر، میری روح پر جو گہرے زخم اور جو داغ آپ نے لگائے ہیں نا، کیا وہ آپ کی اس معافی سے بھر جائیں گے؟ میں نے آپ کو خدا کا واسطہ دیا تھا لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ارمغان نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ ہانیہ کی طرف پھیلائے اور اس کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے کہا، ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں اس معافی کے لائق نہیں، لیکن میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بقیہ کی زندگی کا ایک سال، ایک مہینہ، ایک سیکنڈ اپنی بندگی اور اپنی غلامی کا مرہم لگانے میں گزار دوں گا۔ میں دنیا کا سب سے اچھا شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ کیا تم مجھے اپنے رب کی رضا کے لیے صرف ایک آخری موقع دو گی؟ ہانیہ، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گا، کیونکہ میں اس پچھتاوے کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ ہانیہ نے ارمغان کو پچھتاوے سے سرخ ہوتی آنکھیں، اس کا لرزتا ہوا وجود اور اس کی یہ تڑپتی ہوئی حالت دیکھی۔ وہ ایک مشرقی، صابر اور انتہائی رحم دل عورت تھی۔ وہ اپنے شوہر کو، اپنے سر کے سائیں کو یوں اپنے پاؤں میں گرا ہوا روتا ہوا مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس کے دل میں موجود عورت نے بالآخر ارمغان کے سچے پچھتاوے کو قبول کر لیا۔ اس نے روتے ہوئے دھیرے سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اپنا لرزتا ہوا ہاتھ ارمغان کے پھیلاتے ہوئے ہاتھوں میں دیکھ کر ارمغان کو لگا کہ جیسے اسے دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت مل گئی۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھ کو چوما، اپنے آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کر اسے پوری طاقت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس رات کشمیر کے اس فارم ہاؤس میں بدگمانی کی تاریکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور سچی محبت کا ایک نیا سویرا طلوع ہوا۔ اس کشمیر کی رات کے بعد ارمغان خان بالکل بدل گیا۔ وہ حویلی کا سب سے غصیلا انسان، اب دنیا کا سب سے مثالی نرم مزاج اور اپنی بیوی سے دیوانہ وار محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا۔ وہ کشمیر کا پروجیکٹ ختم کر کے ہانیہ کو لے کر واپس حویلی آیا۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے سب کے سامنے ہانیہ کے ہاتھ چومے اور اپنی ماں صفیہ بیگم سے کہا، ماں، ہانیہ اس گھر کی ملکہ ہے اور آج کے بعد
اگر کسی نے بھی ہانیہ کی طرف اونچی آنکھ سے دیکھا تو اس کا سامنا ارمغان خان سے ہوگا۔ ماہین یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ بالآخر ارمغان کو عقل آ گئی۔ دھیرے دھیرے ہانیہ کے دل کے سارے زخم ارمغان کی اس بے لوث چاہت، اس کی دن رات کی دیکھ بھال اور اس کی دیوانہ وار محبت کی بدولت بھرنے لگے۔ ارمغان اب ہانیہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور 1 سال کے بعد حویلی میں خوشیوں کی شہنائیاں گونج اٹھی جب اللہ تعالیٰ نے ارمغان اور ہانیہ کو 2 خوبصورت چاند جیسے جڑواں بیٹیوں کی نعمت سے نوازا، جن کے نام انہوں نے اذلان اور ارحم رکھے۔ ان بچوں کی پیدائش نے ان کی زندگی کو مکمل اور خوشیوں سے بھر دیا۔ ہانیہ اب حویلی کی سب سے خوش قسمت عورت تھی اور ارمغان اس کے اشاروں پر چلتا تھا۔ دوسری طرف قدرت کا اپنا ایک قانون ہے جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں۔ شہباز خان کو اس کے گناہوں کی، اس کی عیاشیوں کی اور اس کی ایک معصوم لڑکی پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی ہولناک سزا ملنی ہی تھی، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جب وہ چلتی ہے تو کوئی جائے پناہ نہیں ملتی۔ شہباز نے کینیڈا میں جس امیر گوری بیوی سے شادی کی وہ ارمغان اور ہانیہ کی بددعا کا پہلا نشانہ بنی۔ شہباز نے اس گوری بیوی کو بھی ایک دوسری لڑکی کے ساتھ دھوکہ دیا، لیکن وہ گوری ہانیہ کی طرح صابر نہیں تھی۔ اس نے شہباز کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور کینیڈا کے قانون کے مطابق نہ صرف اسے اس وقت طلاق دی بلکہ اس کے تمام جوائنٹ بینک اکاؤنٹس بلاک کروا دیے، اس کی مہنگی گاڑیوں اور گھروں کو اپنے نام کروا لیا اور شہباز کو ایک ہی رات میں سڑک پر لا کھڑا کیا۔ وہ کینیڈا کی پولیس کے خوف سے اور اپنی ذلت کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بالکل کنگال، ذلیل و خوار اور بھیک مانگنے کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ پاکستان واپس پہنچا اور لنگڑاتا ہوا حویلی کے بڑے لوہے کی گیٹ پر آیا۔ اس کے بال بڑے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہونے لگا، اس کے والد جنید خان اور ارمغان خان اپنے بچوں کے ساتھ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہباز کو اس حال میں دیکھ کر صفیہ بیگم کے آنسو نکل آئے، لیکن جنید خان کا غصہ جاگ اٹھا۔ شہباز نے روتے ہوئے اپنے والد کے ہاتھ پکڑے چاہے، بابا مجھے معاف کر دیں، اس گوری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں سڑک پر آ گیا ہوں، مجھے حویلی میں پناہ دے دیں بابا۔ جنید خان نے غصے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور نفرت سے کہا، ملازموں، اس بد کردار، عیاش اور دھوکے باز انسان کو دھکے دے کر ابھی کے ابھی اس حویلی سے باہر پھینک دو۔ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ہے ارمغان خان، اور میری صرف ایک ہی بہو ہے جو اس گھر کی عزت اور لکشمی ہے، اور وہ ہے ہانیہ۔ جس انسان نے ایک معصوم لڑکی کی عزت اچھالی ہو، اس کا اس حویلی میں کوئی مقام نہیں۔ ملازموں نے شہباز کو بازو سے پکڑ کر حویلی کی گیٹ سے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ حویلی سے اس عبرتناک ذلت کے بعد، دھتکارے جانے کے بعد شہباز کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگا۔ اسے اپنے سامنے ہانیہ کا چہرہ اور اس کے آنسو نظر آ رہے تھے۔ وہ چلا رہا تھا، مجھے معاف کر دو ہانیہ، مجھے معاف کر دو۔ اس بدحواسی میں وہ شہر کے مین شاہراہ پر نکل آیا، جہاں سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار 1300 ٹن وزنی ٹرک نے اسے زوردار ٹکر ماری۔ شہباز کا وجود کئی فٹ ہوا میں اچھلا اور سڑک پر جا گرا۔ اس کے سر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئیں۔ وہ مرا نہیں، کیونکہ قدرت اسے عبرت کا نشانہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلا گیا، جہاں وہ ایک زندہ لاش بن کر سرکاری ہسپتال کے سرد بیڈ پر پڑا رہا۔ نہ وہ مر سکتا تھا اور نہ وہ ہل سکتا تھا، صرف اس کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں جن میں پچھتاوے کے آنسو بہتے تھے، لیکن اب معافی کا وقت ختم ہو چکا۔ ارمغان خان نے پاکستان میں اپنا سارا بزنس سمیٹ لیا اور اپنی حقیقی محبت یعنی ہانیہ، اپنے دونوں بچے اور والد جنید صاحب کو لے کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا کے ایک خوبصورت اور پرسکون شہر میں شفٹ ہو گیا، جہاں انہوں نے ایک نیا اور بڑا بزنس شروع کیا۔ اب ارمغان اور ہانیہ ایک دوسرے کی باہوں میں اپنے بچوں کی ہنسی کے بیچ ایک انتہائی پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنے لگے، کیونکہ خارزار محبت کے کٹھن پتھریلے اور ظالم راستوں سے گزرنے کے بعد اب ان کی پاکیزہ زندگی میں سچی محبت کا وہ گلاب کھل چکا تھا جو کبھی مرجھانے والا نہیں تھا۔